امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، خبر میں سب سے پہلے انسان کے جسم کو جس عضو کو کیڑے کھائیں گے وہ ہے آنکھیں، کیونکہ ان آنکھوں سے اچھائی کا نور اور برائی کا زہر دل و دماغ میں داخل ہو کر جسم کو یا تو جنتی بناتا ہے یا دوزخی۔ ان آنکھوں سے بندہ دنیا کو پر ہوس نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کو پانے کی دھن میں دماغ و جسم کی ساری صلاحیتوں کو جائز ناجائز کا خیال کیے بغیر لگا دیتا ہے۔ اور یہی وہ آنکھیں ہیں جو غیروں کی بہو بیٹیوں پر پرہوس پڑتی ہیں تو ان کا عکس تصور کو دل و دماغ میں بسائے شہوت میں کھو خیالی زنا کا مرتکب اور پانے کی ناجائز کوشش کر دیتا ہے، اور اس کے لیے اپنے جسم کی ساری صلاحیتوں کو لگا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندو آنکھوں کو جھکا لو، حیا سے اور بدنظری سے بچا لو۔ اللہ والوں نے اپنے بدن میں جس عضو پر زیادہ مشق کی وہ آنکھیں ہیں۔ مثل مشہور ہے، نہ رہے بانس نہ باجے بانسری، آنکھ ہی نہ اٹھے تو خوبصورتی کا اثر دل پر نہ ہوگا، آنکھ ہی نہ اٹھے تو مال کی حرص دل میں پیدا نہ ہوگی۔ اللہ والوں نے اللہ کے حکم پر اس قدر خود کو چلایا مٹایا کہ ان کی نگاہیں اس قدر پاک اور جلالی ہو گئیں تھیں کہ جس پر پڑتی اس کے اندر کے گناہوں کو جلا کر انہیں کندر بنا دیتی۔ ایک ایسا ہی واقعہ ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کے زمانے میں ایک بہت ہی حسین خوبصورت عورت تھی اور اس کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ جب اس کے شوہر نے اس کو اتراتے ہوئے دیکھا تو چیلنج کیا کہ تمہارے حسن کا جادو جنید بغدادی پر چلنے والا نہیں۔ اس نے مغرورانہ انداز میں کہا، اگر تم اجازت دو تو میں ان کو اپنے حسن کا غلام بنا دوں۔ شوہر نے اجازت دی تو وہ عورت بن سنور کر جنید بغدادی کی گزرگاہ پر منتظر کھڑی رہی۔ جب وہ آئے تو اس نے ایک مسئلہ پوچھنے کے بہانے روک لیا اور اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا تاکہ اس کے حسن سے وہ مغلوب ہو جائیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی، بس کیا تھا، اس پر رخت طاری ہو گئی، اس کے اندر کا میں پن ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور دنیا داری ختم ہو گئی اور تکبر جل کر خاک ہو گیا۔ وہ ٹوٹی ہوئی ٹہنی کی طرح جھول گئی۔ جب گھر آئی تو شوہر نے دیکھا اس نے فاخرانہ لباس اتارا، سادہ لباس پہنا، چادر سر پہ ڈالی، مصلی بچھایا اور سجدہ ریز ہو کر بلک بلک کر روتی ہوئی استغفار کرنے لگی۔ یہ ایک دن یا ایک رات کا معمول نہ تھا بلکہ روز کا یہ معمول بن گیا۔ اکثر اس کا شوہر لمبی سانس کھینچ کر کہتا، حضرت جنید، میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا کہ میری بیوی کو میرے قابل کا نہ رکھا؟ وہ راتوں کی عابدہ اور دن کی راہبہ بن گئی۔ یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی ایک نگاہ کا کمال تھا کہ دوسروں کو گمراہ کرنے والی راہ خدا میں لگ گئی۔ ایک ایسا ہی واقعہ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ کا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ صحرا میں پڑاؤ ڈالا۔ ساتھی کچھ ضرورت کے تحت باہر چلے گئے تو خیمے میں تنہا رہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی دروازے میں داخل ہو رہی ہے، جوان اور بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے کچھ مانگا تو وہ سمجھے کہ شاید وہ بھوکی ہے، انہوں نے کھانا اور پانی پیش کیا۔ اس لڑکی نے بڑی بے حیائی سے کہا کہ مجھے یہ نہیں بلکہ وہ چاہیے جو ایک جوان مرد جوان عورت کو دیتا ہے۔ اس کے اس کہنے پر
एकदम सुलेमान बिन यसार पर रिख्खत तारी हो गई और वो सोचने लगे कि शैतान ने उनके गिर्द इस लड़की के ज़रिए से गुनाह का जाल बुनना शुरू किया है। वो बिलक बिलक कर रोने लगे और शैतान से पनाह मांगने लगे। इस कदर वो फूट फूट कर रो रहे थे कि लड़की के पर भी रिख्खत तारी हो गई और वो भी रोने लगी और रोती रोती वो चली गई। उस रात सुलेमान बिन यसार ने ख्वाब देखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि सुलेमान, वली होकर तुमने वो काम किया जो नबी करते हैं। अल्लाह तबारक ताला जब बंदा अपनी नज़रों को बदनज़री से बचाता है तो ईमान की लज्जत और अपनी मोहब्बत की हिलावत अता फरमाते हैं और उनकी निगाहों में ऐसा तेज़ असर होता है कि जिस पर पड़ती है वो भी वली अल्लाह बन जाता है। अल्लाह तबारक ताला ऐसे नेक बंदों की सोहबत में उम्मत को बिठाए और हिदायत के नूर से माला माल करे। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।